الحمدللہ، جب ایک گنہگار اس بات پہ غور کرتا ہے کہ جرم و گناہ کا مصدر و منبع کیا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نفس امارہ کا کام ہے، اور اسے اس بات سے بھی واقفیت ہو جاتی ہے کہ در حقیقت نفس انسانی جاہل اور ظالم ہے۔ ظلم و جہالت ہی کی بنا پر سارے برے اقوال و افعال صادر ہوتے ہیں۔ جس کی صفت ظلم اور جہالت ہو اس سے اعتدال اور استقامت کی توقع قطعی طور پر نہیں کی جا سکتی۔ ایسی صورت میں ایک انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ علم نافع کے حصول میں اپنی پوری قوت صرف کرے تاکہ جہالت سے باہر نکل سکے، اور عمل صالح اختیار کرے تاکہ ظلم کی صفت سے نجات پا سکے۔ اس کے باوجود یاد رکھیے کہ نفس کی جہالت علم سے زیادہ ہوگی اور نفس کا ظلم عدل سے زیادہ رہے گا۔ جب نفس کی یہ حقیقی صورتحال نگاہوں کے سامنے ہوگی تو انسان اس نفس کے خالق و مالک سے رجوع کرے گا کہ وہی اس کے شر سے حفاظت فرمائے اور وہی اسے تقوی و طہارت سے آراستہ کرے۔ پلک جھپکنے کی مدت بھی وہ اسے ہمارے سپرد نہ کرے کہ یہ ہلاکت کا باعث ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی۔ سنن ترمذی 3483، صحیح الالبانی۔ اے اللہ مجھے راہ ہدایت سجھا دے اور میرے نفس کی شرارت سے میری حفاظت فرما۔ جس شخص کو نفس کی طبیعت و حقیقت کی معرفت نصیب ہو جائے گی اسے اس بات کا یقینی علم ہو جائے گا کہ نفس ہی ہر برائی کا سرچشمہ ہے، اور اگر اس میں کچھ خیر نظر آتا ہے تو وہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ ارشاد باری ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ الحمدللہ۔